ایران کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حزب اللہ کے ساتھ جنگ میں اسرائیل کی شکست یقینی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق لبنان میں اسرائیل کے بڑھتے ہوئے حملوں کے پیش نظر ایران نے اپنے بیان میں کہا کہ لبنان کی مسلح تنظیم حزب اللہ اپنا اور لبنان کا دفاع کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایران نے صہیونی ریاست کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ حزب اللہ کے ساتھ جنگ میں اسرائیل کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مشن نے کہا کہ قابض اسرائیلی حکومت کا خود کو بچانے کے لیے کوئی بھی غلط فیصلہ خطے کو ایک نئی جنگ میں جھونک سکتا ہے، جس کا نتیجہ لبنان کے بنیادی ڈھانچے کی تباہی کے ساتھ 1948 میں وجود میں آنے والی ناجائز اسرائیلی ریاست کی تباہی کی صورت میں بھی نکلے گا۔ واضح رہے رواں ہفتے لبنان کی تنظیم حزب اللہ نے اسرائیل کی اہم حساس تنظیمات کے ڈرون ویڈیو جاری کیے تھے، جس کے بعد اسرائیلی وزیر خارجہ نے حزب اللہ کو بھرپور جنگ کی دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم اس لمحے کے بہت قریب ہیں جب ہم حزب اللہ اور لبنان کے بارے میں کھیل کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر دیں گے اور جنگ کے نتیجے میں حزب اللہ تباہ ہو جائے گا اور لبنان کو سخت چوٹ لگے گی۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فلسطینی علاقے غزہ پٹی میں جنگ اور بمباری سے تباہی کے نتیجے میں آدھی سے زیادہ زرعی زمین فصلیں اگانے کے قابل نہیں رہی۔ سیٹلائٹ تصاویر سے حاصل کردہ اعداد و شمار سے پتہ چلا ہے کہ اس فلسطینی خطے میں اراضی کے ایک بہت بڑے حصے پر اب کوئی کاشت نہیں ہو سکتی ہے۔ 8 ماہ سے جاری اسرائیلی بمباری کے بعد غزہ میں بھوک پھیل چکی ہے۔ حال ہی میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے غزہ میں انسانوں کی شدید بھوک کے خلاف خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ غزہ میں اب بھوک اور قحط جیسی تباہ کن صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ مئی 2017 اور 2024 کے درمیان لی گئی سیٹلائٹ تصویروں کا تجزیہ کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیٹلائٹ سینٹر اور اقوام متحدہ کی خوراک و زراعت کی تنظیم FAO نے کہا ہے کہ فوڈ سیکیورٹی کے لیے انتہائی اہم غزہ کے 57% زرعی رقبے کی پیداواری صلاحیتیں پوری طرح سے متاثر ہوئی ہیں۔ غزہ پٹی میں اسرائیل زمینی اور فضائی کارروائی کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب 7 اکتوبر کو جنوبی اسرائیل میں فلسطینی عسکریت پسند تنظیم حماس نے دہشت گردانہ حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں تقریباً 1200 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ حماس کے عسکریت پسندوں نے 250 سے زائد افراد کو یرغمال بھی بنا لیا تھا۔ روسی دارالحکومت ماسکو میں شدید طوفان کی وجہ سے 2 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے ہیں۔ خبر رساں اداروں کے مطابق شدید طوفان سے متعدد درخت جڑوں سے اکھڑ گئے ہیں، جبکہ گاڑیوں اور عمارتوں کے بیرونی حصوں کو نقصان پہنچا ہے۔ مقامی حکام کی جانب سے دیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ ماسکو میں ایک شخص درخت گرنے سے اور دوسرا شخص دیوار کے گرنے کے نتیجے میں ہلاک ہوا ہے۔ طوفان میں 10 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ توقع ہے کہ طوفان کی شدت مزید چند روز تک برقرار رہے گی۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ کا ہفتے کی صبح راشٹرپتی بھون کے صحن میں باضابطہ استقبال کیا گیا۔ شیخ حسینہ وزیر اعظم نریندر مودی کی مسلسل تیسری مدت کار کے لیے حلف لینے کے بعد سرکاری دورے پر آنے والی پہلی مہمان ہیں۔ محترمہ حسینہ نے بعد میں راج گھاٹ پہنچ کر مہاتما گاندھی کو ان کی سمادھی پر پھول چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ 2 ہفتوں سے بھی کم وقت میں ہندوستان اور بنگلہ دیش کے وزراء اعظم کے درمیان یہ دوسری ملاقات ہے۔ شیخ حسینہ نے 9 جون کو نریندر مودی کی تقریب حلف برداری میں شرکت کی تھی۔ وہ اپنے ملک میں 7 جنوری کو ہونے والے انتخابات کے بعد مسلسل چوتھی بار برسر اقتدار آئی ہیں۔ ہندوستان اور بنگلہ دیش کے درمیان آج وفود کی سطحی میٹنگ میں کوئی مفاہمتی ناموں پر دستخط کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے نریندر مودی اور شیخ حسینہ آمنے سامنے بات چیت کر رہے ہیں۔ تجارتی اور اقتصادی تعاون، سیکیورٹی اور بارڈر مینجمنٹ، کنیکٹیویٹی اور انفراسٹرکچر، پانی کی تقسیم، ماحولیاتی مسائل اور ثقافتی لوگوں کے درمیان باہمی تعلقات و مذاکرات ایجنڈے میں شامل ہیں۔ 1 سال کے اندر ملک میں پیاز اور آلو سمیت کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں 65% اضافہ ہونے پر کانگریس کے لیڈر جے رام رمیش نے مرکز کی مودی حکومت کو ہدف تنقید بنایا ہے۔ مہنگائی پر ایک اخبار کی سرخی لگا کر اپنے ایکس ہینڈل پر شیئر کرتے ہوئے لکھا، باقی جو بچا وہ مہنگائی مار گئی۔ آلو، پیاز، ٹماٹر، سبزیاں، دال ہر گھر کی رسوئی کی ضرورت ہے، جن پر مہنگائی لگاتار حملے کر رہی ہے، لیکن وزیر اعظم بالکل لاپرواہ اور خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کانگریس لیڈر نے مزید کہا کہ بڑھتی ہوئی بے روزگاری کے درمیان عوام مہنگائی سے دگنے طرح سے متاثر ہو رہے ہیں۔ عوام کب تک مہنگائی کا عذاب سہتے رہیں گے؟ جواب وہی مہنگائی مون، یعنی مہنگائی پر خاموشی مودی جی نے اپنا رکھی ہے۔ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق گزشتہ 1 سال میں اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں 60% اضافہ ہوا ہے۔ سبزیوں کی قیمتیں اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ کچن سے غائب ہونے لگی ہیں۔ وزارت امور صارفین کے مطابق پیاز، آلو، ٹماٹر کی قیمتوں میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ چاول، دالیں اور دیگر اشیاء خرد و نوش بھی مہنگی ہو گئی ہیں۔ بالی ووڈ کی معروف اداکارہ سونا
سوناکشی سنہا کے اسلام قبول کرنے سے متعلق خبروں پر ان کے ہونے والے شوہر ظہیر اقبال کے والد کا بیان سامنے آ گیا ہے۔ لیجنڈری اداکار شتروگھن سنہا کی اکلوتی بیٹی سوناکشی سنہا 23 جون اتوار کے روز اپنے دیرینہ مسلمان دوست ظہیر اقبال کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں گی۔ اداکارہ کی شادی سے قبل یہ افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ وہ اسلام قبول کرنے والی ہیں، تاہم ان کے ہونے والے خسر نے ان تمام افواہوں کی تردید کر دی ہے۔ میڈیا کے مطابق ظہیر اقبال کے والد نے اپنے حالیہ انٹرویو میں انکشاف کیا کہ سوناکشی سنہا اور ظہیر اقبال کی شادی ہندو مذہب یا اسلام کے مطابق نہیں ہوگی، بلکہ یہ ایک سول میرج ہوگی۔ ظہیر اقبال کے والد نے کہا کہ سوناکشی سنہا اپنا مذہب تبدیل نہیں کر رہی ہیں، یہ دونوں کا اتحاد ہے۔ سوناکشی اور ظہیر نے مذہب کے نام پر محبت نہیں کی، لہذا شادی کے بعد بھی دونوں اپنے اپنے مذہب کے ساتھ ہی زندگی گزاریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں انسانیت پر یقین رکھتا ہوں، ہمارا تعلق بے شک کسی بھی مذہب سے ہو، بالآخر ہم سب انسان ہیں۔ میری دعائیں ظہیر اور سوناکشی کے ساتھ ہیں۔ واضح رہے کہ سوناکشی سنہا اور ظہیر اقبال 7 برس سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور 23 جون کو ممبئی میں شادی کے بندھن میں بن جائیں گے۔ شادی کا ایک لیک ہونے والا دعوت نامہ بھی منظر عام پر آیا ہے۔ شادی کے دعوت نامے کو کسی میگزین کے سرورق کی طرح ڈیزائن کیا گیا تھا اور اس میں سوناکشی اور ظہیر اقبال کی تعطیلات مناتے خود جو خوبصورت تصویریں دکھائی گئی ہیں ان سے سبھی لوگ لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اور اب پیش ہے ایک دلچسپ خبر۔ انگلینڈ کے کسان کو 50 برس قبل کھو جانے والی رولیکس گھڑی واپس مل گئی ہے۔ میڈیا کے مطابق 95 سالہ جیمز اسٹیل نامی شخص نے 1950 میں رولیکس گھڑی خریدی تھی اور 20 سال بعد یعنی 1970 میں فارم پر کام کرتے کے دوران یہ گھڑی گم ہو گئی تھی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جیمز اسٹیل نے بتایا کہ انہوں نے کھیت میں گھڑی تلاش کی لیکن وہاں انہیں وہ گھڑی نہیں ملی، البتہ مجھے گمان ہوا کہ قریبی موجود ایک گائے نے اپنے چارے کے ساتھ اسے نگل لیا ہے۔ اب 50 سال بعد جیمز اسٹیل کے بیٹے نے ایک جاسوس کو اجازت دی کہ وہ اپنے میٹل ڈیٹیکٹر کی مدد سے اس جائیداد پر موجود پرانے سکوں کو تلاش کرے جس دوران یہ گھڑی منظر عام پر آ گئی۔ گھڑی گائے کے نظام ہاضمہ سے گزر کر اس کے سامنے آئی ہے جو کہ سبز رنگ کی ہو گئی ہے، تاہم اس کا آدھا حصہ بریسلٹ موجود ہے جبکہ بقیہ آدھا ٹوٹ گیا ہے۔ اس حوالے سے جیمز اسٹیل کا کہنا ہے کہ گھڑی اب چل نہیں رہی ہے لیکن میں اپنی گھڑی ملنے پر کافی خوش ہوں کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ اب یہ مجھے کبھی نہیں ملے گی۔